سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا یا ان کو بیکار کر دوں گا۔ عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو۔ لیکن اگر لغت میں آپ ڈفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے۔ خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے۔ اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے، یہ سائنسی عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے۔ کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں یاد رکھے، تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی عقیدہ یہاں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے یاد رکھیے، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے عجیب و غریب عقائد کہ لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی، یاد رکھیے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے۔ جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورج اور چاند گہن ہو تو برائیاں عام ہو جاتی ہے عقیدہ۔ اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں، فلاں فلاں ہوں گے۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے، مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے، یہ مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گہن لگتا ہے ان کو۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے حاملہ عورت کو۔ اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ شادی نہیں کرتے، جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا ابھی سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح بربادی ہے سمجھتے ہیں، اور وغیرہ 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 عقائد یاد رکھیے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے۔ اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ یہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دل میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی، قیامت سے پہلے بھی سورج کو ایسے ہی ختم۔ تو بس یہ عقیدہ ہے، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں، بد عقیدے، توہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہو گیا۔ 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کے اطراف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی ہے اس کے اطراف۔ اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے، اور چاند بھی گھومتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ سورج کے کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورا آربٹ میں، مطلب اپنے اطراف بھی گھومتا، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے وہ، دنیا بھی کری، چاند بھی، سب کر دیکھیے۔ تو سائنٹیفک ہے۔ تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنسی عقیدہ یاد رکھے، تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔
صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گہن ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں، اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی، تو آپ کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے، چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے، ٹھیک، تو راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا۔ یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گرہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا، اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے۔ اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ سے پڑھی، آپ نے نماز شروع کی، جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں، اور جو مقصد بتا رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں سر۔ تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے۔ حالانکہ دیکھیے نعوذ باللہ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے۔ جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا، تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں 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 میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہہ رہے نہیں، سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے، کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو بارش کا ہونا، سورج کا گہن ہونا، چاند کا گہن ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ کوئی کسی کے پیدائش سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے اچھے کام کرنے سے، کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں۔ کتنا سائنٹیفک عقیدہ دے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں، کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسری روایت سنسی کے تعلق سے۔ دوسری روایت میں الفاظ یہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی۔ میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا۔ بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل بے نور کر دیں۔ سورج کی کیا حیت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لوے اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آنکھ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے، وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ خالی ایک بار جب اس میں لہر اڑتی ہے نا گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کی اس کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے، ایک نہیں اور کئی ہوتے دن میں اس پہ سے اٹیک، مطلب بلاسٹ ہوتے ہیں، سن بلاسٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور کر دیں گا، ختم، بجھا دیں۔ تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے، اس نعمت کو یاد کرو اللہ۔ آئیے تیسرا واقعہ سورج گہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے سنیے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا
ٹھیک ہے، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور کہا بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن کی خصوص کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ارشاد فرمایا میں نے جنت دیکھا، جب آپ پڑھا آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی، چونکہ مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے، پھر فرمایا اور مجھے جہنم دکھائی گئی اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی، لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کر رہے اور اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کفر ہے، عرض کیا گیا عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے، کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچتی ہی نہیں۔ لمبی روایت، اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، دو رکوع، ایک رکعت میں دو رکوع، مطلب دو رکعت چار رکوعوں کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر سجدے، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، اس کے بعد پھر دو سجدے اور پھر اس کے بعد سلام تھا۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائی گی، آپ اس کے انگور کا خوشہ لینا چاہتے اور کہا اگر یہ مل جاتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے۔ پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھایا گیا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور کہا میں نے عورتوں کو کثرت دیکھی، کیوں؟ تو کہا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا، اور دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی چیز۔ شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہو گئی، بوڑھی ہو گئی میں، اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت۔ اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو؟ بس پیدا کیا اور بیاہ دیے، اتنے احسانات وہ بھول جاتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دو صفتوں کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جانے والی۔ جو ہے سورج اور چاند گرہن کی حقیقت اور اس میں کرنے والے اعمال، مطلب جب سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے، اور ساتھ میں ان میں کرنے والے اعمال، مطلب جو سورج گرہن ہو جاتا ہے، جب چاند گرہن ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پہلے سے پتہ، آج کل تو سائنٹیفکلی پہلے سے پتہ ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے
کون سے علاقے میں ہوں گا خبر ہوتی، کتنے گھنٹے کے لیے ہوں گا. مثال کے طور پر 6:22 سے شروع ہوں گا تو 7:38 تک رہیں گا. مطلب اتنا پریسائز لوکیشن وائز نالج ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک کتنا گرہن، چاہے سورج کا معاملہ ہو چاہے چاند کا معاملہ ہو، یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حقیقتیں کیا ہے، یاد رکھیے. اور ان میں کرنے والے اعمال، جب یہ ہو جائے، اس کی خبر ہمیں مل جائے، یہ خبر نہیں تھی لیکن اب دکھ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو گویا اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے، اور اس کی حقیقت نہیں جاننے کی وجہ سے جو غلط فہمیاں آتی ہے تو اس کا تعلق عقیدے سے بھی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، سورج گرہن اور چاند گرہن جس کو خسوف اور خسوف کہا جاتا ہے، یاد رکھیے عربی زبان میں. تو سورج اور چاند یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی دو نشانیاں ہیں، یاد رکھیے دو نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے سورج کو روشنی عطا فرمائی، وہ ایک آنکھ کا جلتا ہوا گولا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے چاند کو بنایا، خوبصورت انداز سے بنایا، لیکن اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کو اپنے اوپر جو اس سے ریفلیکشن ہوتا ہے، مطلب سورج کی روشنی جب اس سے پڑتی ہے تو اس روشنی کو واپس ہماری طرف پھینکتا ہے، یاد رکھیں. تو چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، سورج کی خود کی روشنی ہے. قرآن نے یہ بھی بیان کیا. چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے بلکہ وہ کسی کی روشنی لے کر دیتا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا. تو گویا قرآن نے سائنٹیفک بہت ساری حقائق بیان کی. سورج اور چاند اللہ رب العزت نے جب تک ان کو نور عطا فرمایا ہے یہ چمکتے رہیں گے، اور جب اللہ رب العزت چاہیں گا ان کو بے نور کر دے گا، مطلب ان کو ختم کر دیں گے، یاد رکھیں. اب سورج اور چاند گرہن اسی کی ہمارے سامنے علامت ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت ان کو بے نور کر دیں گا، بیکار کر دیں گا، تہس نہس کر دیں گا، ختم کر دیں گا. تو یہ سورج اور چاند گرہن جو دنیا میں ہوتے ہیں، جس میں تھوڑی دیر کے لیے سورج یا چاند چھپ جاتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر سکتا ہوں، اے انسانوں ایک وقت میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. تو گویا یہ ایک قیامت کی نشانی کا ایک جھلک ہم دنیا میں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے چاند اور سورج کو بے نور کر دیتا ہے تاکہ گرہن کے ذریعے، تاکہ ایک ریمائنڈر، ایک ریممبرنس، ایک یاد دہانی ہمارے سامنے ہو جائے، ایک تذکیر ہو جاتی کہ ارے ایسا قیامت سے پہلے بھی ہونے والا. جس کی ایک مثال قرآن سے میں یوں دے سکتا ہوں کہ روز قیامت ہم اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے لوگ سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، اس واقعے سے بھی ہم نصیحت لے سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کیسے سوئے تھے، کتنا لمبا سوئے تھے، اور اتنے سالوں اور صدیوں سونے کے بعد بھی جب اٹھے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور ایک نے دوسرے سے کہا کتنا سوئے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو صدیوں اور سالوں اور دہائیوں تک سلا کر جب وہ نیند سے اٹھے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنا سوئے، کوئی کہہ رہا دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اسی طرح اللہ رب العزت روز قیامت تمام لوگوں کو جو دنیا میں مر گئے آ کر ان کو پھر اٹھائیں گا، اور لوگ ایسے اٹھیں گے کیسے. تو گویا یہ ایک چھوٹا واقعہ ایک بڑے واقعے کی نشاندہی کر رہا ہے. جب یہ تھوڑے زمانے کے لیے سو کر اٹھ سکتے اور ان کو پتہ نہیں، تو لمبے عرصے تک بھی لوگ سو کر اٹھ سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو زندہ محفوظ رکھا دنیا میں، تو اللہ مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے، کیا ناممکن ہے. تو اسی طرح سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں. روز قیامت یا قیامت کے قریب یہ بے نور ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس گرہن کے ذریعے، جو بھی بہرحال آپ بولیے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہمیں ایک نشانی دیتا ہے کہ دیکھو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بے نور کر دیتا ہوں، تو ایک دن میں اس کو قدرت رکھتا ہوں کہ اس کو مکمل طور سے بے نور. تو اس سے انسان کو اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں یاد آتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. سورج دیکھو چھپ جائے تو کیسا ہوتا ہے، اور دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے چاند کی رات میں بھی ریفلیکٹ کر کے روشنی ہمیں دیتا ہے، جس سے ہم سفر کر سکتے ہیں اور بہت سارے فائدے انسانیت اٹھاتی ہے نا. تو بہرحال تو یہ ایک نشانی یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کسوف اور خسوف، سورج اور چاند گرہن ایک ہمارے لیے علامت. اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پہلے وہ ایکسپلین کروں گا، اور اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے دیکھیں گے بھی یہ کیسا ہوتا ہے. ٹھیک، تو پہلی چیز یاد رکھیے سولار ایکلپس اینڈ لونار ایکلپس. ٹھیک ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن یاد رکھیں. ٹھیک، سورج گرہن سولار ایکلپس، چاند گرہن لونار ایکلپس بولتے ہیں اس کو، یاد رکھیں انگلش کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب سولار ایکلپس میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. کیوں؟ تو زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، یاد رکھیں. تو جس سے سورج کیا ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے اور ہمیں دکھ نہیں پاتا، یاد رکھیں. ٹھیک، تو اس کو کیا بولتے ہیں، سولار ایکلپس. اور لونار ایکلپس کیا ہوتا ہے، چاند گرہن کیا ہوتا ہے، جب سورج اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے. کیونکہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کو ہماری طرف دیتا ہے. تو جب دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے گھومتے گھومتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند کو جانے والی روشنی بند ہو جاتی ہے.
چاند کو جو روشنی جاتی ہے سورج کی بند ہو جاتی ہے، نتیجتاً دنیا سامنے آنے سے چاند بے نور نظر آتا ہے، اس کی روشنی چلی جاتی ہے ادھر، ٹھیک۔ تو سولار ایکلپس کیا ہے؟ جب سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سولار ایکلپس، اور جب سورج، ٹھیک ہے، اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لونار ایکلپس، جس کی وجہ سے چاند جو ہے بے نور نظر آتا ہے۔ سولار ایکلپس جو ہوتا ہے یاد رکھیے، سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ سولار ایکلپس کو سیدھی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج جو ہے اس کا اکثر حصہ چھپ جاتا ہے، لیکن تھوڑے حصے سے شعاعیں بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے ادھر، کیونکہ اس کا میجورٹی پارٹ چھپا دیتا ہے ایکلپس، لیکن جو حصہ بچتا ہے جب مکمل چھپتا نہیں ہے، دھیرے دھیرے چاند سامنے آتا ہے دنیا کے، سورج چھپتا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شعاعیں بہت تیز ہوتی ہے، اور الٹرا وائلٹ، کیونکہ سورج موجود ہے لیکن کسی وجہ سے چھپ گیا ہے تو اس کے جو ریز ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سورج گرہن کو یہ کہا جاتا ہے، یہ صلاح دی جاتی ہے کہ بیر یا نیکڈ آئیز سے، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے لیے اسپیشل گوگلز یا چشمے آتے ہیں جو بالکل ڈارک ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب سولار ایکلپس پورا ہو جاتا ہے، مطلب چاند پورا سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تو تب اس کو دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، مطلب جو روشنی اس کی کم ہوتی ہے تب مت دیکھنا، اس لیے کہ نقصان دہ آنکھوں کے لیے، چونکہ روشنی تیز ہوتی ہے، لیکن جب چاند سمجھ لیجئے سورج ہے اس کے سامنے مکمل آ گیا تو تب اس کو دیکھنا محفوظ ہے کہتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک ہوتا ہے یاد رکھیں مکمل طور، ورنہ اس کو یا تو آپ گوگل سے دیکھیں یا تو پھر پن ہول ایک کارڈ بورڈ وغیرہ کے اندر ایک چھوٹا سوراخ کرے، سورج کے سامنے رکھے، اور اس کا عکس جو سامنے وائٹ پیپر یا وغیرہ آپ رکھیں، پن ہول کے تھرو دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل کے تھرو۔ لیکن جہاں تک لونار ایکلپس، چاند گرہن کی بات ہے، تو چاند گرہن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ چاند کی خود کی کوئی روشنی ہوتی نہیں، ایکچولی وہ ریفلیکشن ہے جو رک جاتا ہے بس، لیکن سورج کی خود کی ہے تو شعاعیں بہرحال نکلتی ہے، تو یہ سیف نہیں ہوگا بہرحال دیکھنا۔ اسی طرح سولار ایکلپس مطلب جو سورج گرہن ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو یہ سورج گہن ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پارشل ہوتا ہے، مطلب چاند کچھ حد تک بیچ میں آ جاتا ہے تو کچھ حصہ سورج کا چھپتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک۔ دوسرا ایک ہوتا ہے اینولر ہوتا ہے، جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ سورج کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، چونکہ اینگل تھوڑا دور ہوتا ہے، چاند بڑا سورج اطراف میں پورا رنگ جیسا نظر آتا ہے، تو اس کو اینولر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ٹوٹل سولار ایکلپس، مطلب جس میں چاند بالکل ایسے اینگل میں سامنے آتا ہے سورج کے کہ سورج کو مکمل ڈھانک دیتا ہے، بالکل سورج اندھیرے جیسا لگتا ہے اور بالکل دنیا میں ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، یا جس علاقے میں وہ ہوتا ہے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح لونار ایکلپس جو چاند گہن ہے یاد رکھیے، یہ بھی 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پینمبولر، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ مکمل نہیں ہوتا ہے، مطلب گہن تو ہوتا ہے، دنیا سامنے آتی ہے لیکن پھر بھی سورج کی شعاعیں جو آس پاس سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ لگتی ہے، جس کی مثال آپ حال میں جو چاند جو ہے گرہن ہوا اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں چاند جو ہے اس کو بلو بلڈ کہا گیا، اس لیے کہ ہوا یہ کہ چاند پر سورج کی شعاعیں جو بیچ میں اتنا بھی نہیں آیا تو آس پاس سے نکل کے لال شعاعیں جو روشنی کا ایک اسپیکٹرم ہے وہ جا کے لگتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کیا ہو گیا، لال لگنے لگا، اور اندر کے جو اس کے حصے کالے ہیں وہ بلو لگنے لگے، تو بلو بھی تھا اور ریڈ بھی تھا، تو بلو بلڈ اس کو کہا گیا بہرحال۔ تو یہ ہوتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا۔ سیکنڈ ٹائپ ہوتی پارشل، مطلب دنیا بیچ میں تھوڑی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ آدھا چاند دکھتا ہے یا پاؤ چاند دکھتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتا ہے دنیا مکمل چاند کے سامنے آ جاتی ہے سورج کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے چاند بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے دنیا جب ہٹ جاتی ہے اس کے اینگل سے تو پھر وہ کلیئر نظر آتا ہے۔ آئیے اب اس کو میں ایک چھوٹا سا خالی ایک ڈیمونسٹریشن تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیے کیسا ہوتا ہے، خالی سمجھانے کے لیے۔ ویسے آپ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز نیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں، میں خالی ایک دم بالکل سادے اور موٹے انداز میں جس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال یہ چیز کیسی ہوتی، ہم جو ہے 3 بالز کے ذریعے اس چیز کو بہرحال سمجھیں۔ تو بہرحال سورج، اس کی اپنی روشنی ہے، یہ ہو گیا آپ کا ارتھ، یہ دنیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیجئے ہم سولار ایکلپس دیکھ رہے ہیں، مطلب سورج گہن دیکھ رہے ہیں یا سورج گرہن دیکھ رہے ہیں۔ گہن اردو میں بولتے ہیں اور گرہن سنسکرت میں بولتے ہیں بہرحال، لیکن اردو میں دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہم سورج کی ایک مثال لے رہے ہیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے۔ تو ہوتا کیا ہے سورج گرہن کے اندر، دیکھیے یہ دنیا ہے اور یہ سورج ہے۔ تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے، چاند جو دنیا سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے اور چاند دنیا کے طرف گھوم رہا ہے، اور یہ دونوں مل کے گھومتے رہتے ہیں، یہ ادھر گھومتے رہتا ہے اور یہ پورا گھومتے رہتا ہے، سمجھا؟ یہ یوں بھی گھومتا ہے اور یہ دنیا ادھر بھی گھوم رہی ہے اور یہ ساتھ میں گھومتا ہے، اللہ عالم۔ تو آپ سمجھ لیجیے ایک پوزیشن پہ آ گئے ہیں
اور یہ چاند ہے، یہ آپ کی دنیا ہی ہے۔ اب کیا ہو گیا، یہ گھومتے گھومتے چاند جو ہے سامنے آ گیا، دیکھیے دنیا کے اور سورج کے، دیکھیے یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، سامنے آ گیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، سورج کی سیدھی شعاعیں روشنی جو دنیا پہ پڑنا چاہیے وہ آ کے چاند کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، رک جاتی ہے، اور جب یہ چاند کے سائے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سورج کیا ہو گیا، چھپتا ہوا نظر آتا ہے، مطلب ڈھکتا ہوا۔ اب یہ مختلف، تھوڑا چھپائیں گا، زیادہ چھپائیں گا۔ اب آپ ایک سوال ہو سکتا ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، چاند تو بہت چھوٹا ہے، پھر کیسا چھپا سکتا ہے؟ ایکچولی سورج چاند سے بہت 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 دور ہے، تو ایک وقت میں وہ اتنا زیادہ دور ہے کہ دونوں ایک سائز کے لگتے ہوں گے۔ دیکھیے آپ، چاند اگر ڈوب رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، کبھی فل مون جب ہوتا ہے نا، جب آپ سن سیٹ دیکھیے اور مون رائز دیکھیے، مطلب چاند نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے، دونوں ایک سائز کے دکھتے ہیں۔ وجہ کیا ایک سائز کے دکھنے کے؟ جو بہت دور ہے، لیکن مثال کے لیے میں نزدیک رکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن بہت دور ہے تو دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جتنا سامنے آئے گا پورا آ گیا، کمپلیٹ ہو جائیں گا، تھوڑا آئیں گا پارشل ہوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا بیچ میں آئیں گا کہ اس کے اطراف سے پوری رنگ نظر آئیں گی سورج کی، تو اینولر ہو جائیں گا۔ تو یہ ہو گیا سورج گرہن، ٹھیک۔ اب اسی طرح چاند بھی گھوم رہا ہے دنیا کی طرف، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے 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 ادھر چلا جاتا ہے۔ اب جب ادھر جاتا ہے تو بیچ میں کون آ جاتی ہے؟ دنیا آ جاتی ہے۔ اب چاند گھوم رہا ہے، دنیا بیچ میں آ گئی، تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑتی ہے، جس سے چاند اپنی روشنی کو اس پہ دیتا ہے، اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، یہ سورج کی روشنی دنیا کی وجہ سے رک گئی۔ اب جیسا جیسا چاند دنیا کے سامنے آ رہا ویسا ویسا اندھیرا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا۔ جب بالکل سامنے آ گیا تو اب سورج کی مکمل شعاعیں اس کو چھو نہیں سکتی، یاد رکھیں۔ لیکن اگر یہ ایسے اینگل میں ہے کہ تو سورج، چاند دیکھیے ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے، چاند کا اینگل ایسا ہے، تھوڑا ادھر نیچے جاتا ہے، ادھر سے اوپر آتا ہے، ادھر سے نیچے جاتا ہے، اس کا اینگل بالکل گول نہیں ہے، ٹھیک۔ تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے ٹکرا کر اندر گھستی جائے، وہاں وہ مل جاتی ہے، اس کو شفق جس کو بولتے ہیں، لال لالائی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹرم، تو وہ لال دکھتا ہے۔ کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے، مطلب کالا مطلب دکھتا ہی نہیں، مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اچانک روشنی تھی ختم ہو جاتی ہے، سمجھ آپ۔ اور کبھی ایسا ہوتا پارشل، دنیا تھوڑی سامنے آتی، تھوڑی سامنے آتی، اینگل ایسا، تو اتنا ہی کالا ہوتا، سمجھ گیا۔ تو یہ تھا، جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے تو یہ چاند گہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے سورج کے اور دنیا کے تو کیا ہوتا ہے، سورج گہن یا سورج گرہن، یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں۔ بس ایک چھوٹے سے ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے میں نے سمجھا۔ تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے، شرعی اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا، وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی ہے۔ سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا، یا ان کو بیکار کر دوں گا۔ عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو۔ لیکن اگر لغت میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے۔ خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے، یاد رکھیں۔ اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ، یاد رکھیں، یہ سائنسی عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے۔ کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی عقیدہ یہاں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے عجیب و غریب عقائد کہ لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی، جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی، یاد رکھیے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے۔ جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا، ٹھیک۔ اسی طرح سورج اور چاند گہن ہو تو برائیاں عام ہو جاتی ہے، عقیدہ۔ اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں، فلاں ہوں گے۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے، مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے یہ،
مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گرہن لگتا ہے ان کو۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے حامل عورت کو۔ اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح بربادی ہے سمجھتے ہیں، اور وغیرہ 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 عقائد یاد رکھیے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے۔ اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دن میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی، قیامت سے پہلے بھی سورج کو ایسے ہی۔ تو بس یہ عقیدہ ہے، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں، بد عقیدے، توہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہو گئی۔ 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کی طرف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی اس کی طرف۔ اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے، اور چاند بھی گھومتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ سورج کے کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورے آربٹ میں، اپنے اطراف بھی گھومتا، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے، وہ دنیا بھی کری، چاند بھی، سب کر دیکھیے، تو سائنٹیفک ہے۔ تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنسی عقیدہ یاد رکھے، تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گہن ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں، اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی، تو آپ اس کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے، چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے، ٹھیک، راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا۔ یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گرہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے، اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ نے نماز شروع کی، جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں اور جو مقصد بتا رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں سر۔ تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے۔ حالانکہ دیکھیے نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے۔ جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا، تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں 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 میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہہ رہے نہیں، سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے، کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو بارش کا ہونا، سورج کا گہن ہونا،
چاند کا گہن ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ کوئی کسی کے پیدائش سے، کسی کی مرنے سے، کسی کے اچھے کام کرنے سے، کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے، یاد رکھیں۔ تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کتنا سائنٹیفک عقیدہ دے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں، کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسری روایت سنسی کے تعلق سے۔ دوسری روایت میں الفاظ یہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی۔ میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا۔ بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل بے نور۔ سورج کی کیا حیت ہے، کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لوے اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آنکھ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ خالی ایک بار جب اس میں لہر اڑتی ہے نا گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کی اس کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے صرف ایک میں، اور کئی ہوتے دن میں اس پہ ایسے اٹیک، مطلب بلاسٹ ہوتے ہیں، سن بلاسٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور کر دیں، ختم۔ تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا، ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے۔ اس نعمت کو یاد کرو اللہ۔ آئیے تیسرا واقعہ سورج گہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے سنیے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور کہا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے۔ جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن کی، خصوص کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھا۔ جب آپ پڑھا کہ آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا، اور مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی۔ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کر رہے ہو، اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کفر ہے۔ عرض کیا گیا عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے، پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچتی۔ لمبی روایت۔ اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، 2 رکوع، ایک رکعت میں 2 رکوع، مطلب 2 رکعت 4 رکوعوں کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر سجدے کیے، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، اس کے بعد 2 سجدے اور پھر اس کے بعد سلام کیا۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائے گی، آپ کے انگور کا خوشہ لینا چاہیے، اور کہا اگر یہ مل جاتا تو رہتی دنیا تک تم، پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھائے گا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور کہا میں نے عورتوں کو کثرت کی، کیوں؟ تو کہا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا، اور دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی چیز۔ شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہو گئی، بوڑھی ہو گئی میں، اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت۔ اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو؟ بس پیدا کیے اور بیاہ دیے، اتنے احسانات وہ بھول جاتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 2 صفتوں کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جانے والی۔ اسلام عورتوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسلام بتا رہا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے کون کیا ہونے والا، یہ غائب کی باتیں ہونے والی۔ تو بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں۔ اب حقیقت آپ نے جان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا ہوا آپ سمجھ گئے، سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آئیے ہو جائے تو کرنا کیا ہے، سورج اور چاند گرہن کی حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال آج کا ہمارا تو اعمال کیا ہے۔ تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، سورج و چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو، آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا ہے جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ نماز کو روایت میں آتا ہے ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے، راوی کہہ رہے کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے، ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، اور اللہ کے رسول نماز پڑھ، تو یہ سنت موقع ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی چیتی، منکا، تاگا، موتیوں کے پیچھے پڑے گئے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اپن دوربین سے دیکھیں گے بس، ٹھیک ہے بات دیکھو، سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ، پھر نماز سنت موقدہ ہے۔ آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ 2 نشانیاں ہیں، اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے۔ تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا، شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے،
جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں میں، فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ظاہر سی بات ہے فرض نماز میں، ٹھیک ہے، نماز کی عادت ڈالو، فرائض، موقدہ، سنن، نوافل اہتمام کرو میرے بھائی، تو نماز پڑھو، تو نماز کی طرف بھاگو، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا، تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے، نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین ہے، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک، اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، ٹھیک، تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی سی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک ایک رکعت میں ہوں گے، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، کیونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو، اب تو بالکل نون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں یہ 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا، تو لمبا قیام کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا، ٹھیک ہے، نماز وہی آپ نماز کی ثنا اور سورۃ الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یاد میں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے، سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا، سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے، پھر لیکن پہلے سے اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم، یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا۔ کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا؟ جب تم ان کو دیکھو سورج اور چاند گہن کو تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی؟ خود وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال۔ سمجھ گیا بات کو؟ تو بہرحال یہ ہوا۔ اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہے۔ 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک ایک رکعت، سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا، مطلب ٹوٹل 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکوع والا ہوگا، ٹوٹل کتنے رکوع ہوں گے؟ 6 رکوع ہوں گے۔
इसी तरह एक रिवायत के अंदर 4 रुकू है, मतलब टोटल मिला के हो जाएंगे 8। एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू और एक रकात में 4 रुकू तक का ये अमल साबित है। एक रकात में 1 रुकू और एक रकात में 5 रुकू, ये दोनों रिवायतें ज़ईफ है। ठीक है, एक क़याम जो 2 रकात पढ़ते हैं ना इसमें, तो एक उसमें 1 रुकू वाली भी रिवायत आती है लेकिन वो ज़ईफ है, और एक रिवायत में अल्फाज है आपने 5 रुकू भी किए एक एक क़याम में, तो लेकिन ये भी एक एक रकात में, ये भी रिवायत ज़ईफ है। जो ज़्यादा सही और राजी उलमा का कौल है वो ये है कि 2 रुकू वाला ज़्यादा मजबूत है, इसलिए कि ये सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह जो 3 रुकू और 4 रुकू, वही बता देता हूँ मैं आपको। सही मुस्लिम की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं अहद रिसालत में सूरज गहन हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातों में 6 रुकू और 4 सजदे किए। सजदे नहीं बदलेंगे, 2 रुकू 4 रुकू वाली नमाज में, मतलब एक रकात में 2 रुकू में भी 2 सजदे है, 3 रुकू में भी 2 सजदे और 4 रुकू में भी सजदे नहीं बदलेंगे, खाली रुकुओं का मसला है। और रुकू जितने होंगे ख़याम भी उतने होंगे, याद रखें, रुकू जितने होंगे ख़याम भी उतने होंगे, ये बात याद रखें। ठीक, तो आपने 6 रुकू से पढ़ाया 2 रकात। एक दूसरी रिवायत में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात 8 रुकू और 4 सजदे से पढ़ाई। समझ गया? तो एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू या एक रकात में 4 रुकू तक किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा बेहतर जो उलमा लिखते हैं वो 2 वाला है, क्योंकि वो सही बुखारी की रिवायत है और 2 बेहतर है बहरहाल, लेकिन कोई 2 से जायद 3 और 4 भी करना है तो कर सकता है, लेकिन 1 और 5 वाली दोनों रिवायतें याद रखी ज़ईफ है। तो पता चला खुसूफ और खुसूफ में रुकू 1 से ज्यादा होगा, मतलब 2 रकात में, मतलब एक रकात में 2, 3 या 4 होंगे, याद रखें। ठीक है, सेकेंड रकात सेम ऐसे रिपीट होंगे। तो 2 रुकू की पहली रकात मतलब 4 रुकू और 4 सजदे हुए, 3 रुकू की पहली रकात मतलब 6 रुकू और 4 सजदे हुए, और 4 रुकू की पहली रकात मतलब 8 रुकू होंगे टोटल और 4 सजदे। तो क्वांटिटी ऑफ सजदे नहीं चेंज होंगे। समझ गया? मैं समझता हूँ तो ये आप कर सकते हैं चाहे तो। और 1 और 5 की रिवायतें दोनों ज़ईफ है, तफसीलात मैंने इसकी भी आपकी समझ। ठीक, अब हर क़याम के बाद रुकू और हर रुकू के बाद क़याम होगा, और क़याम के अंदर याद रखिए क़िरत होंगी, मतलब जब भी रुकू से उठेंगे तो क़याम होगा और क़याम होगा तो फिर क़िरत होंगी। इस बात को आप याद रखिए, आपको क़िरत करना है। और इमाम मालिक और इमाम शाफी और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 2 रुकू वाली रिवायत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो कहते हैं ये ज़्यादा तरजीह है, ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 रुकू वाली पढ़ें, हालांकि 3 और 4 की भी बहरहाल रिवायतें हमको मिलती है। ठीक, इसी तरह जो है इस मौके पर और क्या क्या किया जाए, क्या क्या अमल करना है वो देख रहे हैं। तो पहला तो अमल देख लिया नमाज, और क्या कर सकते हैं नमाज के अलावा। तो आइए आगे हम रिवायत में देखते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ अदा करने के बाद, ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम इन दोनों यानी सूरज और चांद को गहन होते हुए देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, पहला काम। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या करना है, नमाज पढ़ो इस वक्त तक के वापस से वो जाहिर ना हो जाए, तो दुआ करना है और नमाज पढ़ना है, ये एक मिल गया। इसी तरह एक और रिवायत में जो सही बुखारी की रिवायत है, ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम सूरज गहन देखो तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। पहली बार में दुआ आ गया और नमाज आ गया, इसमें आ रहा अल्लाह ताला का जिक्र करो जब गहन हो जाए। ठीक है, फिर फरमाया तकबीरें कहो, दूसरा अमल आ रहा है। उसके बाद फरमाया नमाज पढ़ो और सदका करो। ठीक है, इतने अमल इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरह एक और रिवायत है, उसके अंदर ये अल्फाज है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम इसको यानी आफ्ताब और महताब सूरज और चांद को गहन होते हुए देखो, ठीक है, तो कुछ भी देखो तो फौरन अल्लाह का जिक्र करो, दुआ मांगो और इस्तिग़फ़ार करो। देखिए दुआ और नमाज सब में है, एक में जिक्र है, एक में तकबीर है, एक में सदका है और इसमें इस्तिग़फ़ार के अल्फाज ज्यादा है, और नमाज और दुआ तो सब में ही आ रहा है। तो हमें बहुत सारे आमाल इसके अंदर मिल गए जो हमें करना है। तो अब वो क्या क्या आमाल है जो हमें करना है, जो हमको इन रिवायतों से मिले। पहला, नमाज कायम करना है। जब कुसूफ या खुसूफ सूरज और चांद गहन हो जाए तो क्या क्या अमल करना है। पहला, नमाज कायम करना है, तरीका मैं बता चुका हूँ। दूसरा, दुआ करना है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी कर, ठीक है, और हमें बचा ले, ठीक है, तेरे अजाब से, ठीक है, क़यामत की तकलीफों से, ठीक है, उसकी निशानियों से, हमारी तौबा कबूल कर। ठीक है, तो दुआ करना है। तीसरा, तकबीरात कहना है, अल्लाह की बड़ाई बयान, अल्लाहु अकबर बयान करना है। चौथा, सदका करना है, सदका करना है। ठीक है, और पांचवा, इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना है कि अल्लाह ने जिस तरह से थोड़ी देर के लिए सूरज और चांद को छुपाया है
وہ قادر ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھپا۔ 5 عمل کرنا ہے، نماز، دعا، تکبیرات، صدقہ اور استغفار ہمیں کرنا ہے۔ صدقے کے تعلق سے ایک وضاحت کر دوں، ہمارے پاس سورج اور چاند گہن میں اسپیسیفک صدقہ دیا جاتا ہے، ثابت نہیں، اسپیسیفک صدقہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ 1 پلیٹ نمک، ہلدی، مرچی، انڈا، بھلاوا، سوکھی مرچی، فلاں تیل اور یہ اور وہ اسپیسیفک صدقہ دیتے ہیں اس دن، یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صدقہ کیجئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک صدقہ نہیں ہے۔ اسپیسیفک مطلب خاص نہیں کر سکتے آپ کسی صدقے کو، جیسے ہم پاس دیتے ہیں، سمجھ گیا؟ اتنا وہ پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں، ہلدی، مرچی، نمک، انڈا، تیل، بھلاوا، لال مرچی سوکھی ہوئی، ہری مرچیاں کچھ، لیمبو، یہ نہیں ہے کچھ بھی صدقہ۔ ہاں اگر یہی سب چیزوں سے سالن وغیرہ بنتا ہے، کسی کو کھانے کو دے رہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس اسپیسیفکلی ایسے صدقے میں نے دیکھا ہوں سورج چاند گہن میں، تو یہ ثابت نہیں۔ آپ روپیہ دے، پیسہ دے، جانور دے، کچھ بھی دے، آپ کر سکتے ہیں، یاد رکھ، ٹھیک ہے؟ صدقہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ صدقات مصیبت اور بلاؤں کو ٹال، ٹھیک ہے؟ اور یہ سورج اور چاند کے لیے صدقہ نہیں دے رہے، اس میں کوئی بھی کام سورج چاند کے لیے نہیں ہو رہا۔ دعا مانگو تو آپ سورج اور چاند کے لیے دعا مت مانگیے، اپنے لیے مانگنا ہے۔ استغفار سورج چاند کے لیے نہیں، کیونکہ ایک عقیدہ یہ بھی مسلمانوں میں کہ سورج اور چاند تکلیف میں رہتے اس دن، تو ان کے لیے استغفار کرتے ہو، اللہ ان کے ساتھ آسانی کرے۔ یہ تو پہلے سائنٹیفک نالج نہیں تھا، سمجھتے گھس جاتے ایک دوسرے میں، پتہ نہیں کیا ہوتا، کولائڈ ہو جاتے، تو وہ دعائیں کرتے تھے، تکلیف میں بولتے تھے سورج چاند سے لال ہو جاتا بولے سورج اور چاند۔ یہ سب نہیں ہے، ان سائنٹیفک باتیں ہیں سب، اور یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ بھی نہیں۔ تو دعا اپنے لیے، استغفار اپنے لیے، صدقہ اپنے لیے، ذکر اللہ کا، تکبیرات بیان کرنا ہے، اور ساتھ میں نماز پڑھنا۔ 5 اعمال کرنا ہے، جب یہ چیزوں میں سے کوئی گھٹنا سورج اور چاند ہو جائے، کسوف یا خسوف ہو جائے، تو آپ کو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کسوف اور خسوف کی نماز مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ہے۔ بہرحال ہمارے پاس تو فرض میں آنا بند کر دیا ان کا، عورتوں کا، تو اب کسوف کیا بولوں میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر آج تک عورتیں مسجد حرم میں، مسجد نبی میں آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی خیال۔ اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کو چھوڑ کر پورے دنیا کی مسجدوں میں عورتیں نمازوں کو آتی ہے، 5 وقتہ آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی۔ لیکن ایک بڑا افسوسناک بات ہے کہ انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں پورے لچے، لفنگے، موالی، گنڈے مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں، لہٰذا چھیڑ چھاڑ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ احتیاطاً فتنہ نہ ہو بول کے عورتوں کو نہیں بھیجتے، کیونکہ یہاں شریف لوگ نہیں رہتے نا، لیکن بازار وغیرہ میں بہت شریف لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ تو کبھی کچھ نہیں کرتے ہماری عورتوں کے ساتھ۔ کالجز کے اندر بھی بڑی شرافت کا عمل ہوتا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہاں تو نیک لوگ ہی ہوتے ہیں، وہاں تو پورے اللہ کے ولیاں رہتے ہیں پورے۔ اسی طرح تھیٹرز میں پورے اللہ کے ولی ہے تو وہاں نہیں ہوتا، لیکن مسجدوں میں سارے لچے لفنگے اس کے اطراف گھومتے رہتے ہیں، جیسی عورت گئی تو فتنہ ہونے کا ڈر بڑھ جاتا ہے۔ ہاں اکیلی سفر کر کے وہ دنیا کے کونوں میں گھوم سکتی ہے، لیکن نماز کو اکیلی نہیں، یا نماز کو مسجد میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہوتا ہے۔ تو شاید ہم لوگ یہ انڈیا، پاکستان میں دنیا کو یہ بول رہے ہیں کہ ہاں پورے لچے لفنگے موالیاں ہمارے پاس ہی ہے، اور مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہاں ہمارے کمیونٹی میں اتنے گندے لوگ ہیں کہ ہماری عورتیں مسجد کو نہیں جا سکتی نا۔ واللہ عالم، پھر اس کے علاوہ کیا وجہ ہے؟ اگر لوگ بتائے تو میں بھی اپنی رائے بدلنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ نہیں بھائی صحیح بات ہے، عورت کا مسجد میں آنا اتنا ہے۔ یہ تو پورے گلف میں عورت مسجد میں آ رہی ہے، پورے یورپ میں مسجد میں عورت آتی ہے، آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گے۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں نے، امیت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 50 سال بعد اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، یورپ نمازیں پڑھی، برا انتظام تھا۔ آٹومن امپائر جو لاسٹ ختم ہونے والی حکومت تھی یورپ سے جو نکلی، جتنی مسجدیں تھیں عورتوں کا انتظام تھا، بالکل ترکی جو خلافت بولتے عورتوں کا تھا، تو پورے یورپ میں عورتیں آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی۔ پورے امریکہ میں جب مسجدیں اسٹیبلش ہوئی، عورتوں کا انتظام شروع سے ہے۔ پورے آسٹریلیا میں وہی حال ہے، آپ رشیا چلے جائے وہی حال ہے، ملیشیا چلے جائے، انڈونیشیا چلے جائے، صرف انڈیا، پاکستان، بر صغیر میں فتنہ ہے، باقی جگہ فتنہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کیا بولنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، کہ شاید ہمارے پاس اتنے برے لوگ ہیں، یا پھر ہماری عورتیں اتنی بری ہیں کہ باہر جا کے فتنہ کر دیتی، تو لہٰذا مسجد کو بچانے کے لیے ہم لوگ ان کو آنے نہیں دیتے۔ سوچو مسلمانوں، سوچو۔ تو یہ نماز مرد اور عورتیں دونوں پڑھیں گی، دونوں کے، اس لیے کہ اس واقعات میں جو راویوں کے میں نے نام لیا، مائی عائشہ نے ایک حدیث روایت کی، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، نماز پڑھائی ہم کو، اور ایک روایت میں اسما رضی اللہ عنہا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے وہ بھی موجود تھی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے خیرت کی، اور ہم نے خیرت سنی، نماز میں خیرت بھی ہوتی ہے، سنی تو عورتیں تھی، انہوں نے اس لیے نماز کو سنا، خیرت کو سنا، یہ بات کو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مرد اور عورتیں دونوں کے لیے۔ اب نماز کسوف باجماعت
ادا کرنا چاہیے. یہی سنت ہے، یہی راجح ہے، یہی درست اور بہتر ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس کے تعلق سے امام بخاری نے جو ہے ایک باب باندھا بخاری کے اندر، اور باب قائم کیا صلاۃ الکسوف جماع. ایک باب باندھا کہ کسوف کی نماز جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو گویا یہ نماز با جماعت ہوتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی دینے والے کو بھیجا. مطلب جو آپ نماز کے لیے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہ آدمی کہہ رہا تھا الصلاۃ الجامعہ، کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. تو گویا اذان نہیں دی جائیں گی اس کے لیے، یہ نماز میں کوئی اقامت بھی نہیں ہے، لیکن اس نماز کے لیے آواز دی جا سکتی نماز کے لیے جمع ہو، نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. جدید دور میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی آپ بول سکتے ہیں نماز، مطلب بلانا مقصود ہے. اس میں کوئی اذان نہیں ہے، اس میں کوئی اقامت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا، یہ اللہ کے رسول نے خود کہا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا اور اسے کہا کہو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. اس نے اعلان کیا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس کو باجماعت پڑھنا ہے، مردی عورتیں بھی پڑھیں گی. اس کے لیے کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، لیکن اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، یا نماز اتنے ٹائم پر ہی مسجد میں ہوگی. کیونکہ آج کل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب سورج گرہن چالو رکھا، تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ 6:22 کو شروع ہو تو مغرب پڑھیے، مغرب کے بعد صلاۃ الکسوف ہوں گی یا صلاۃ الخسوف. چلیے اس کے بعد نماز کسوف میں جہری قرات کی جائیں گی. یاد رکھیں امام قرات کریں گا، جس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھائی جس میں جہر سے قرات کی، زور سے قرات کی. تو اس میں زور سے سنیں. اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی، کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قرات نہیں کرائی، لیکن اس پر لوگوں نے کلام کیا کہ یہ ضعیف ہے. تو عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے قرات کی، مطلب سنے آ رہی تھی عورتوں کی سب تک جو ہے آواز. ٹھیک. اور اس کے علاوہ یاد رکھیں نماز کسوف کے بعد جو خطبہ دینا بھی یہ درست ہے اور سنت ہے. بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک شمس اور قمر، آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند، سن اور مون، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتی اور جاتی نہیں ہے. چونکہ لوگوں میں کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن. سمجھ گیا؟ تو خطبہ دینا بھی مشروع ہے، یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو دے سکتا آدمی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا. یاد رکھیے یہ بھی بخاری. خطبہ امام دے سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت یاد رکھیے ثابت نہیں ہے. نماز کسوف اور خسوف سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرائے، تاکہ وہ ایک یاد دہانی کر لے کہ اللہ نے جس طرح تھوڑی دیر کے لیے ان کو بے نور کیا ہے، یہ مکمل طور سے ان کو بے نور کر سکتا ہے. بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آفتاب اور مہتاب کے گہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. تو خطیب بھی خطبے میں لوگوں کو ڈرائیں گا، واعظ اور نصیحت کریں گا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب عمل کیا کرنا ہے؟ 5 عمل ہو گئے. اب وہ عمل کی ترتیب کیا ہوں گی وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کیسے کیسے کرنا ہے. تو 9 عمل ہے جو ٹوٹل کرنا ہے. 5 اعمال کو ترتیب کے اعتبار سے 9 ہوتے ہیں. وہ کیا کیا چیزیں؟ جلدی مسجد میں آنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، چادر گھسیٹتے ہوئے چھوٹ گئی تو آئے، اور راوی کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا کہ خیمہ تو نہیں آنا. جلدی مسجد میں آنا. لوگوں کو بلانا، آپ نے بلایا، لوگوں نماز کے لیے جمع، لوگوں کو بلانا. جماعت بنانا، تیسرا کام جماعت بنانا، مرد عورتیں دونوں ہو سکتے. چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا اتنی کہ کسوف یا خسوف ختم ہو جائے. 5واں خطیب کا نماز کے وقت خطبہ دینا، واعظ و نصیحت کرنا. 6واں دعائیں مانگنا. 7واں تکبیرات کہنا. 8واں صدقہ دینا. 9واں استغفار کرنا. عمل تو 5 ہے لیکن ترتیب ملا کے پورا اگر کرے تو اتنے اعمال ہے جو کر سکتے، اتنے اعمال جو ہے کر سکتے. ٹھیک ہے. اب ان اعمال میں حائضہ عورت کیا کرے؟ ٹھیک ہے. نماز تو پڑھ نہیں سکتی. ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر بار آپ کا لیکچر ہوا کوئی بھی مسئلہ آیا تو حائضہ عورت برابر بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ میرے بھائی سمجھ نہیں پاتے. عورتوں کی کنڈیشن بالغ صرف 2 ہی ہوتی ہے، طہور یا حائضہ، پاکی کی حالت یا حیض کی حالت. نفاس کی حالت جو کہ حیض کی قسم ہی سمجھ لیجیے، نفاس اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون جاتا ہے، نفاس کی حالت یا طہور پاکی کی حالت. تو ہماری ماں بہنوں کی کنڈیشن 2 ہی ہوتی ہے، یا تو پاکی یا تو حائضہ. اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے نا ان کے لیے. جو پاک ہے وہ کیا کرے؟ جیسا شب قدر کا معاملہ ہے، جو طہور میں ہے پاکیزہ حالت میں تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھ سکتی، سب کر سکتی. جو ہماری بہنیں
حائضہ ہے تو ان کے لیے مسئلہ تو بیان کرنا پڑیں گا نا. اب ایک عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے سورج اور چاند گہن ہو رہا تو دو کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن میں عورت ہے، یا تو حائضہ ہے یا تو نفاس میں یا تو پاکیزہ ہے، تو دونوں کے لیے مسائل بیان ہو گئے نا، تو اس لیے آ جاتی ہے. ورنہ لوگ ہمیشہ ایک طنز کے طور پر پوچھتے ہیں فیض بھائی کا لیکچر ہوگا تو یہ تو آئیں گے، لیکن یہ تو اللہ نے اسی فطرت کے لوگوں کو پیدا کیا عورتوں، تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی. اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو حائضہ عورت کیا کر سکتی ہے ان چیزوں میں؟ نماز چھوڑ کر باقی سارے کام کرے. لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وضو غسل وغیرہ نہیں، تو وہ دعا کر سکتی ہے، وہ تکبیرات کہہ سکتی ہے، ٹھیک، وہ صدقہ دے سکتی ہے اور وہ استغفار کر سکتی ہے. بس نماز والا عمل چھوڑ دو. تو حائضہ عورت کیا کریں گی؟ جب سورج اور چاند گہن ہوں گا نماز چھوڑ کر باقی سارے اعمال وہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا ذکر حیض کی حالت میں کیسے ہو سکتا، استغفار کیسے ہو سکتا؟ تو ان کو بیچاروں کو علم نہیں کہ بتا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عائشہ حج کے لیے گئی اور آپ ایک جگہ روتے بیٹھی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا، میں آپ کے ساتھ حج پر آئی تھی اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ حج کروں گے، حیض آ گیا. تو کہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے، دس از سم تھنگ ناٹ ان نیچرل، یہ نیچرل ہے تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم کیا کرو؟ طواف چھوڑ کر باقی سب کرو، اور طواف چھوڑ کر باقی سب کرو. اور حج میں سب سے زیادہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تکبیرات ہے، اللہ کی بڑائی بیان. حج پورا دعا ہے، معلوم آپ کو حج پورا دعا ہے. جیسا نماز ایک مخصوص عبادت ہے، روزہ بھوک والی عبادت ہے، زکوٰۃ مال دینے والی عبادت ہے، حج دعا کرنے والی عبادت ہے. اور حج کا ایک واحد پیغام ہے، معلوم ہے ایک ہی واحد پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں. اس کا سب سے توحید کا پیغام ہے. اور دعا پورا حج دعا، حج جارے تو دعا، طواف میں دعا، سعی میں دعا، عرفات میں دعا، مزدلفہ میں دعا، دعا حج دعا. تو میں عائشہ سے کیا کہا؟ طواف چھوڑ دو باقی سب کرو، دعا کرو، استغفار کرو، تکبیرات بیان کرو، تم سب کر سکتی ہو عائشہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عورت نماز چھوڑ کر اگر سورج چاند گہن ہو جائے تو وہ دعا کر سکتی ہے، تکبیرات کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے، اور اگر پاکیزہ ہے تو نماز بھی پڑھ. ہو گیا؟ تو یہ مکمل مسئلہ دونوں کے تعلق سے ہوگا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نماز آفات کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھی، اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے. یہ کیا ہے نماز آفات؟ کیونکہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی جو نشانیاں، اس کی کچھ نمازیں ہیں جن میں سے ایک نشانی سورج گہن ہے، دوسری نشانی چاند گہن ہے. اسی طرح آفات، ٹھیک، نماز آفات بھی بولتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ تو نماز آفات کے تعلق سے ان کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں: جو اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہیں. آفات ایکچولی نشانیاں ہیں، علامت اللہ. یہ دیکھو سورج گہن ہے، چاند گہن ہے، تو یہ جو آفات ہیں، تو حدیث صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہے، یہ کسی کی مرنے یا پیدا ہونے کے وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہٰذا جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو فوراً ذکر اذکار دعا اپنے اور گناہوں کی معافی مانگنے لگو. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا لفظ استعمال کیا، یہاں سورج اور چاند گہن کا لفظ. تو اسی سے علماء لکھتے ہیں نماز آفات جو ہے ایسی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جب کوئی صلاۃ الآیات یا اللہ کی کوئی نشانی دیکھ کر نماز پڑھنا، جس میں سورج گہن ہے، خسوف ہے، چاند گہن ہے، خسوف ہے، اور اس کے ساتھ زلزلے بھی شامل ہے، اس وقت بھی آپ چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس تعلق سے ایک صحیح روایت ملتی ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور یہ روایت جو ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ بہت ساری کتابوں میں جو ہے انشاءاللہ مل جائیں گی، جس میں سنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے بعد جو ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر بھی یہ روایت جو ہے، اور اسی طرح الاوسط میں جو ہے ابن منذر نے اس روایت کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زلزلے کے موقع پر بصرہ میں نماز پڑھائی اور لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدے کیے، پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھائی. تو ان کی 2 رکعتوں کی نماز میں 6 رکوع ہوئے، پہلی میں 3 رکوع کیے، بعد میں 3 رکوع کیے، تو 6 رکوع ہوئے اور 4 سجدے ہوئے. پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز آفات ادا کرنے کا یہ طریقہ. ٹھیک، کیا ہوا؟ وہاں زلزلہ آیا تو انہوں نے پڑھی اور کہا یہ نماز آفات ہے، صلاۃ الآیات، یہ اللہ کی کسی نشانی کو دیکھ کر پڑھنے والی نماز ہے. تو زلزلے کے وقت بھی کوئی پڑھنا چاہے تو ایسی نماز آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی آیت یا کسی آفت کو یا کسی آیت کو اللہ کی کسی نشانی کو دیکھ کر آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. تو یا تو آپ نماز آیت پڑھیے، یہ سجدہ آیت پڑھیے، نماز آفات پڑھیے، یہ سجدہ آفات بھی آپ
کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے روایت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس کی راوی جامع ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، ایک زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ سجدے میں گر گئے۔ جب خبر ملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدے میں کیوں گرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی آفت دیکھو تو فوراً سجدہ کرو یا فوراً سجدے میں گر جاؤ، اور بھلا زوجہ نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے؟